کچھ سوالات ہیں. ہم لوگ جو روز صبح یاسین سورہ اور وظائف پڑھتے ہیں اور جو شام میں سورتیں پڑھتے ہیں جیسے سورہ واقعہ، سورہ ملک اور سورہ سجدہ، کیا ہم مرحومین کو بخش سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے. اصل میں حدیث پاک میں جن صورتوں کو دیکھو، ایک بات تو یہ ہے کہ مرحومین کے لیے جو بخشش کرتے ہیں، میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، دیکھو نیت ایک ہے، وسعت نیت. نیت 3 طرح کی ہوتی ہے: بے نیت، بد نیت، نیک نیت. بد نیت یہ تو ہونی ہی نہیں چاہیے، بد نیت یہ تو ہونی ہی نہیں چاہیے. مسلمان ہو اور نیت بولتے نہیں بھائی اس کی نیت خراب ہے، بھائی اس کی نیت خراب ہے. وہ نیت نفع دیکھنے کے بعد نیت خراب ہو جاتی ہے، نیت بدل جاتی ہے، ارادے بدل جاتے ہیں. یہ بد نیت ہے. بے نیت کوئی نیت ہی نہیں، بھائی تمہیں دے رہی، کیا نیت سے دے رہی؟ جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ کھڑکی رکھے، کیا نیت سے رکھے؟ نہیں وہ انجینئر بول لیا. ارے انجینئر بول لیا کھڑکی، ایسے نہیں بھائی. کھڑکی رکھتے ہوئے آپ کو نیت، کئی نیت کر سکتے ہیں. بھائی یہاں سے انشاءاللہ اذان کی آواز آئے گی، مستورات کی نماز پڑھنے میں آسانی ہوگی. دوسری بات، یہاں سے جو کچھ بھی ہم لوگ سانس لینا چاہتے ہیں وہ سانس کے لیے بہترین یہاں سے آکسیجن بھی آئے گا اور ہمارے کاربن ڈائی آکسائڈ باہر جائے گا. یہ نیت کرو. تیسری نیت، ارے بھائی یہاں یہ جو کھڑکی کے ذریعے سے جو بھی مہمان آئیں گے وہ آواز دیں گے، تو ہمارا دروازہ بند ہے، یہ بند ہے، کھڑکی کے ذریعے سے کم از کم وہ آواز، مہمان نوازی. بہت ساری نیتیں آپ نے یہاں سے کی. آپ نے یہاں سے فقیر کی آواز سن کر صدقہ دینے کے لیے گئے، تو کھڑکی رکھنے والے کو صدقے میں حصے دار ہوا کہ نہیں ہوا؟ فقیر جو باہر سے آواز دیا، بابا کچھ دے دو، تو آپ نے وہ آواز کھڑکی سے سنی اور آپ گئے فقیر کی امداد فرمائی. تو کھڑکی میں رکھنے والا یہ تمام چیزیں، مسافر آئے گا، مسافر کی مدد کی جائے گی، کوئی بھی آئیں گے بھائی ان کے ہم لوگ تعاون کر سکتے، وغیرہ 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 بہت ساری. تو یہ نیت کہتے ہیں. اسی طرح ہم جو کچھ کرتے ہیں اس میں 2 طرح کے اعمال ہوتے ہیں. ایک ہے اس میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے، جیسے نماز پڑھتے ہوئے ہم نیت کریں یا اللہ میں فجر پڑھ رہا ہوں، اس کا ثواب ہماری ماں کو بھی پہنچا دے، ماں کو بھی پہنچا دے. فرض نماز آپ پر فرض ہے، فرض آپ پر قرض ہے، وہ تو ہر حال میں آپ ادا کریں گے، اس میں کسی کو شریک نہیں کریں گے. ہاں اس کے علاوہ آپ نے کیا کیا؟ فرض نماز پڑھتے ہوئے، فرض نماز پڑھ لیے، اب نفل پڑھ رہے ہیں، سنت بھی ہو گئی، نفل پڑھ رہے ہیں. نفل پڑھتے وقت آپ نے نیت کی، اللہ میں صلاۃ الحاجت پڑھ رہا ہوں، تحیت المسجد پڑھ رہا ہوں، نیت کر لیے، صلاۃ التوبہ پڑھ رہا ہوں. آپ نیت کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. نفل میں شرکت کی اجازت ہے، واجب میں شرکت کی اجازت نہیں ہے، فرض میں شرکت کی اجازت نہیں ہے. ایک بندہ وضو کر کے آیا، 2 رکعت نماز پڑھنا چاہ رہا ہے، اشراق کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے اس نے نیت کی، اللہ میں تحیت المسجد بھی پڑھ رہا ہوں، تحیت الوضو پڑھ رہا ہوں. اس لیے کہ تحیت الوضو، تحیت المسجد یہ وضو کے فوراً بعد پڑھی جانے والی نمازیں ہوتی ہیں. تحیت الوضو وضو کے فوراً بعد، تحیت المسجد مسجد میں داخل ہوتے ہی. اشراق کا وقت ہے. تو آپ نے یہ تینوں نیت 2 رکعت میں کی. جائز ہے، بالکل جائز ہے. لیکن قرآن پاک کی تلاوت یہ بھی نفل ہے، فرض نہیں ہے. تو آپ نے نیت کی، جو میں پڑھوں گا قرآن مطلقاً، یا اللہ اس کا ثواب تمام انبیاء کو، صلحاء کو، اتقیاء کو، اولیاء کو اس کا ثواب پہنچا کر بالخصوص میرے والدین کو پہنچا. نیت کر لیے ہول سیل میں. نیت کیسی کر لیے؟ ہول سیل. بعض نیتیں ہول سیل ہوتی ہیں، وہ ہول سیل نیت کر لیے. جب آپ قرآن اٹھائیں گے امی کو ثواب پہنچتا رہے گا. بار بار نیت کرنے کی ضرورت نہیں. یا اللہ جب بھی میں پڑھوں
اب آپ کو ثواب پہنچتا رہے گا. جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ استاد کے پاس شاگرد نے سبق پڑھا، سبق سیکھا، سیکھنے کے بعد وہ جب بھی اس استاد کا پڑھایا ہوا سبق پڑھائے گا زندگی بھر، وہ نیت کرے یا نہ کرے اس کا ثواب استاد کو پہنچتا رہے گا. یہ علم ينتفع به، اسی کو حدیث پاک میں حضور نے فرمایا 3 چیزیں جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی پہنچتے رہتا ہے، وہ یہ اس میں سے آپ نے فرمایا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے. تو اس میں بھی آپ نیت کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے مرحومین کے لیے. لیکن عموماً جو مرحومین کے لیے آپ نے فرمایا وہ سورہ ملک کے بارے میں فرمایا، جو بھی سورہ ملک پڑھ کر اپنے مرحومین کو بخشے قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے گا. تو یاسین شریف بھی پڑھ کر بخشتے رہیں، جیسے کہ عموماً یاسین شریف اللہ ہولناکیوں سے بچائے گا یاسین شریف پڑھنے سے. تو جب بھی ہم پڑھ رہے ہیں نیت کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اس کے لیے الگ سے پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے. مرحوم کے لیے الگ سے پڑھنا ہے کیا ضروری نہیں ہے، الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، صرف اتنے میں کافی ہے. اس میں جو کتابیں وہ بوسیدہ ہو جاتی ہیں، ناقابل استعمال ہو جاتی ہیں، اس میں بعض مرتبہ قرآن پاک بھی بہت ساری ہو جاتی ہیں. تو سب سے بڑا مسئلہ تو قرآن پاک کا ہے. قرآن پاک اگر بوسیدہ ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کو ایسی جگہ دفن کرنا چاہیے جس جگہ پر لوگوں کے پیر نہ لگے. ایسی جگہ دفن کر دینا چاہیے، گڑھا کھود کر قرآن پاک کو دفن کر دیں. اور وہ کاغذات جس میں قرآن پاک کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں اور احادیث لکھے ہوئے ہیں ان کو بھی اس کے ساتھ شامل کر لیں. ان کو اگر ایسے ہی نیوز پیپرز وغیرہ ہیں جیسے اردو نیوز پیپرز، اس میں بھی جو قرآن کی کٹنگز ہیں وہ نکال لیں، اس کو دفن کر دیا کریں، اور جو بقیہ ہیں اس کو جلا دیا کریں، کوئی حرج نہیں. قرآن اور دینی کتابوں کو ایسی جگہ پر دفن کر دیں جہاں لوگوں کے پیر نہ لگے، یہ ضروری ہے. اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک مسجد میں، کئی مساجد میں 2 قبروں کے برابر قرآن نکلے، بوسیدہ قرآن. تو اس کو لا کر ٹانی روڈ قبرستان میں باقاعدہ کہا گیا، بتایا گیا بھئی یہ تو کتابیں ہیں. تو بالکل دیوار کے کنارے گڑھا کھود کر وہیں دفن کر دیے. اب حال ایسا ہے تو ہم لوگ بھئی اس کو ایک موٹا بنا دو، موٹا بنا کر ادب سے ایک اوپر ایک ایسی جگہ رکھ دو جہاں اس کی بے ادبی نہ ہو. یعنی تو انتظار کریں، کچرے میں یہاں وہاں ڈال کر قرآن پاک کی بے ادبی نہ کریں. کچھ نالائق شیعوں نے نیل سندر میں آنا پاڑیا کی مسجد میں جب قرآن پاک بوسیدہ ہو گئی تو سب کو موٹا باندھ کر نعوذ باللہ لا کر کچرے میں ڈال دیا. اتفاق کی بات یہ ہے کچرا اٹھانے والا مسلمان، تو اس نے قرآن پاک کھول کر دیکھا، ارے بھئی قرآن ہے. تو وہ دیکھیے ایمان چاہے وہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، جب ایسی چیزوں کو دیکھتا ہے تو ایمان پھر اپنے عروج پر آ جاتا ہے. وہ آ کر مسجد والوں کے سامنے یہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، کیسا تمہیں لوگا مسلمان لاگو قرآن پاک یہاں ڈال دیے. وہ پھر تحقیق کیا مسجد والے کہ کون سی مسجد سے، تو آخر میں دیکھے تو شیعہ لا کر ڈالے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ خالی بسم اللہ کے ادب پر اللہ تعالی ہدایت دے دیا، گناہوں کو معاف کر دیا. بے اللہ تو اللہ ہے، اللہ کی یہاں مغفرت کے لیے بہانا چاہیے. اور اللہ کے کلام کی بے ادبی کہیں ہمارے پکڑ کا ذریعہ نہ بن جائے، گرفت کا ذریعہ نہ بن جائے. اس کے لیے ہم اس کا ادب کریں، لحاظ رکھیں، انتظار کریں کہ جب بھی کوئی ایسا موقع آ جائے تو ایسے موقع پر بہت سارے مؤذنین سے تعلقات ہوتے ہیں کہ بھئی ایسی بوسیدہ چیزیں بہت ساری جمع ہو گئی ہیں، آپ اس کو ذرا، تو مؤذن صاحب وہ 50-100 روپے دے کر انہوں کر لیتے ہیں کام اپنا، اس لیے کہ ان کا قبرستان سے خاص تعلق بھی ہوتا ہے، بے خاص خصوصی رشتہ بھی ہوتا ہے.
وہ جاتے ہیں کھودتے ہیں ڈالتے تھے آ جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ویسے بہت سارے ماشاءاللہ باہر اگر چلے جائیں تو زمینیں بھی ہوتی ہیں، کوئی جہاں پر مٹی کا ملبہ ڈالا جاتا ہے تو وہاں پر بھی اگر ہم ڈال دیے تو پھر اس کے بعد وہ دب جاتا ہے اور مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا کچھ دنوں کے بعد۔ بہرحال اس سے احتیاط کریں۔ اور کوئی بات نہیں، اصل میں اگر سمندر میں مچھلیاں اگر زیادہ ہیں تو اگر آپ ڈال دیے تو وہ پیپر وغیرہ کھا لیتے ہیں، وہ اگر بہتا ہوا پانی میں بھی ڈال سکتے ہیں، اگر بہتا ہوا پانی ہے وہاں بھی ڈال سکتے ہیں، اگر گہرا کنواں ہے وہاں بھی ڈال سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن وہ ایسا ڈالنا چاہیے کہ وہ اندر ایک پتھر وتر رکھ دینا تاکہ وہ پیپر اوپر نہ جائیں، وہ تھیلی کے ساتھ سیدھا اندر چلا جائے اور اندر جا کر وہ گھل جائے۔ جی اور کوئی بات؟ لک الحمد ولک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم تقبل منا ما كان صالحا وصحنا ما كان فاسدا، اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم، اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم، اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، یا فتاح یا فتاح یا فتاح، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔